شیطان انسان کے اوپر کس کس طرح سے حملے کرتا ہے اور حملے کیوں کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا دیا، بتا دیا، سکھا دیا۔ اس سے بڑی میرے اللہ کی دلداری کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو بتا دیا، اور پھر اس کے دل میں، اس کی روح میں، اس کے سینے میں ایک جو ہے وہ امر فارق کہہ لیں، یا ایک ایسا ترازو رکھ دیا، ایک پیرامیٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا کہ جب تو برائی کرے گا تو تجھے محسوس ہوگا کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے بچ جائے۔ اور پھر قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی دلداری فرمائی ہے۔ ہر آنے والے خطرے سے خود بھی اسے محفوظ کیا ہے اور بچنے کی ہدایت بھی کی ہے کہ سارے کام اللہ پہ ہی نہ چھوڑ دو۔ دنیاوی سارے کاموں کے بارے میں آپ کا ایمان یہ ہے کہ جب تک کریں گے نہیں، ہوں گے نہیں، تو ہدایت و ضلالت یہ پھر بہت بڑا کام ہے جو کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بھی دیا ہے۔ کوشش کرو گے، اور یہ ہدایت جو ہوتی ہے، جو عطا جو ہوتی ہے، وہ طلب کے اوپر ہوتی ہے، بغیر طلب کے عطا نہیں ہوتی۔ خزانے اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے خزانے، رحمتوں کے خزانے بہ رہے ہیں، جس طرح رمضان المبارک ہے۔ اب اس ماہ رمضان میں یا ہر آنے والے ماہ رمضان میں جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار نہ کروائے تو پھر اس کی بد نصیبی ہے، کم نصیبی ہے۔ بات ہو رہی تھی شیطان کی، کہ شیطان انسان کو کس کس طرح سے قابو کرتا ہے، کہاں کہاں سے آتا ہے، کہاں کہاں سے آتا ہے، اور کہاں کہاں سے روکا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک سنیے، سورہ اعراف 8واں پارہ، آیت نمبر 16 اور 17۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ اللہ نے حکمت بتا دی، راز بتا دیا، اللہ نے طریقہ بتا دیا، نسخہ بتا دیا کہ تیرا دشمن تجھے کہاں کہاں سے حملہ کر سکتا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ غور کیجئے گا، سنا کریں، سمجھا کریں، عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جب اس کو لعنتی قرار دے کے جنت سے نکال دیا گیا، اس کے اوپر ازل تک والملائکۃ والناس اجمعین، بندوں کی بھی لعنتیں ہو گئیں، اللہ کی بھی لعنت ہو گئی، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہو گئی، تو اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب غور کیجئے گا، قرآن پاک کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، سنا کریں۔ کہیں مجھ جیسا نکما بندہ بتا رہا ہو تو کوشش کیا کریں کہ سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی، قال فبما اغویتنی، میرے اللہ اے الہ العالمین، مجھے تو لعنتی قرار دیا ہے، اب دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا کرے گا، فبما اغویتنی لاقعدن لهم، میں ہر اس سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا جو راستہ انہیں تیری طرف لے آئے گا۔ میں ان کے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھا ہوں گا، کبھی پہلے تو میں انہیں سیدھے راستے پہ آنے نہیں دوں گا، اگر آ بھی گئے تو پھر میں تکبر پیدا کر دوں گا، غرور پیدا کر دوں گا، حسد پیدا کر دوں گا، کینہ پروری پیدا کر دوں گا، نیکی کی طرف تو آنے ہی نہیں دوں گا۔ پہلے تو ان کو زنا میں، شراب میں، چوری میں ایسا مدہوش رکھوں گا کہ یہ تیرے دروازے پہ آئیں ہی نہ۔ اگر یہ توبہ کر کے آ بھی جائیں گے پھر میں دوسرا طریقہ اپناؤں گا۔ کون سا طریقہ؟ فرمایا پھر عبادت گزاری کا تکبر پیدا کر دوں گا ان کے اندر، پھر میں حسد پیدا کر دوں گا، پھر میں خود پسندی کا عنصر ان کے سینے میں جما دوں گا، رکھ دوں گا کہ بھی تو مولوی ہے، تو حافظ ہے، تو مفسر قرآن ہے، تو محدث ہے اور مفسر قرآن ہے، تو عالم ہے، مفتی ہے، یہ باقی تو سارے جہان میں ہے، تو جانتی ہے۔ تو یہ ہیں شیطان کے وہ راستے کہ پہلے تو آپ کو آنے نہیں دیتا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، مختصراً کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انفارم کر دیا۔ سورہ اعراف 8واں پارہ، آیت نمبر 16 اور 17 پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں اس کی، اللہ کہتا کیا ہے، شیطان نے کیا کیا قسمیں کھائی تھی، کون سے وعدے کر کے آ گیا تھا کہ ضرور میں ان کا بیڑا غرق کروں گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ہر سیدھے راستے کے اوپر ان کے
آگے آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ فرمایا اگر یہ سیدھا راستے پہ آ گئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پہلے تو آنے نہیں دوں گا، اگر آ گئے نمازی بن گیا، حاجی بن گیا، غازی بن گیا، پھر تو اور بھی آسان ہو جائے گا، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف تکبر دلا دوں گا، اسے حسد میں مبتلا کر دوں گا، تکبر میں مبتلا کر دوں گا تاکہ تیرے پاس آئے ہی نہ۔ آگے کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب یہ آخری حربہ ہے اس کا، اب یہ اس کا آخری حربہ ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس کے آگے سے وار کروں گا، میں اس کے پیچھے سے وار کروں گا، میں اس کے دائیں سے وار کروں گا، میں اس کے بائیں سے وار کروں گا، کہیں پہ تکبر اس کے سامنے آ جائے گا، کہیں پہ حسد اس کے سامنے لے آؤں گا، کہیں پہ کینہ پروری لے کے آؤں گا، کہیں پہ رشتہ داروں میں بگاڑ پڑوا دوں گا، کہیں پہ زنا اس کے سامنے لے آؤں گا، کہیں پہ چوری کروا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ بس میں نے اسے تیرے در پہ آنے ہی نہیں دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دلداری دیکھیں، رب کعبہ نے ساری اس کی باتیں آپ کو بتا دی کہ یہ جو لعین شیطان مردود ہے یہ تمہیں ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ انہ لکم عدو مبین۔ اب انسان سارا کچھ سن کے سمجھ کے پتہ بھی ہے کہ آگے آپ کا قاتل کھڑا ہے، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کا اتنا پیارا دوست جس کے اوپر آپ کو بے حد یقین ہو، اگر آپ سے کہہ دے کہ اس طرف نہیں آنا، مارے جاؤ گے، ایمان سے بتاؤ کیا اس طرف جاؤ گے؟ کبھی نہیں جاؤ گے۔ تو جناب اعلیٰ، جان کے جانے کے ڈر سے آپ کہیں نہیں جا رہے، تو ایمان کی حفاظت کرنی کیا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے؟ قیامت میں جان کام نہیں آنی، ایمان کام آنا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ رب کعبہ کی بارگاہ میں قلب سلیم، فرمان بردار دل ہے جو وہ کام آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال کے نقصان کا ڈر ہو اس طرف نہیں جائیں گے، جان کے نقصان کا ڈر ہو اس طرف نہیں جائیں گے، اگر ایمان کے جانے کا خطرہ ہو اس طرف ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ کیوں کہ ایمان کی اہمیت ہی ہمارے دل میں نہیں ہے، نور ایمان ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایمان کی حلاوت ہمیں محسوس ہی نہیں ہے، اور اس ہدایت کی اور نصیحت کی اور نور ہدایت کی قیمت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے۔ ایمان برباد ہوتا ہے اعمال برباد ہوتے ہوں، بس ہماری دنیا بن جائے۔ تو عزیزو، رب کعبہ نے یہ ساری آپ کو راز کی باتیں بتا دی ہیں، مجھے راز کی باتیں بتا دی ہیں کہ شیطان اس طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اور آخری آیت کا حصہ سنیں، جو راستہ ہے شیطان کا ہمارے دل میں آنے کا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، فرمایا آپ اکثر کو ناشکرے پاؤ گے۔ جب بھی آپ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کا راستہ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ شکر کرتے رہتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو عذاب دوں اگر یہ شکر کرنے والے ہوں۔ وہ قسم کھائی ہوئی تھی نا کہ ولا تاجد اکثرہم شاکرین، آپ دیکھیں دے اکثر کو آپ شاکرین نہیں پائیں گے، ناشکرے ہوں گے، رب کعبہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ خود فرماتا ہے کاش کہ تم نے اللہ کی اس طرح کی قدر کی ہوتی، اس طرح تم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ تھے وہ محرکات، اس کی حرکات و سکنات جو وہ کرنے والا ہے اور کرے گا اور کر رہا ہے۔ اللہ نے ان سے آپ کو انفارم کر دیا ہے، اطلاع دے دی ہے کہ شیطان اس طرح سے آپ کو بہکا سکتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جان کے نقصان کے ڈر سے تو آپ ہر قدم اٹھا لیتے ہیں، ایمان کے جانے کے ڈر سے بھی یہ قدم اٹھا لیں کہ اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں، شیطان کی جرت ہی نہیں کہ آپ کے قریب بھٹک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی ڈھیروں ڈھیر توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔